اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، میں اب کوئی تقریر کرنے اور کوئی بڑا واعظ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ابھی ہمارے بزرگوں نے آپ سے فرمایا کہ ایک چیز کا ملنا آسان ہے، حاصل کرنا آسان ہے، اس کو نبھانا، اس کو باقی رکھنا اور اس کو ترقی دینا یہ مشکل کام۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنے کرم سے ایمان عطا فرمایا۔ اب اس ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اسی پیغام کو ان بزرگوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب حالات کیا ہیں، دنیا کا رنگ کیا ہے، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے، اسی پہ آپ کو فکر کرنا ہے اور اسی چیز کی طرف آپ کو دعوت دینا ہے۔ یاد رکھو، جب تک کہ تمہارے اندر اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا یقین نہ ہو، آپ کے ہر فرمان پر جب تک کہ یقین کامل نہ ہو، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے، آپ کے یقین کو بگاڑنے کے لیے، آپ کے تعلق کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ کبھی نوجوان ٹی وی کے وہ مناظرے میں جا رہا ہے، کبھی مباحثے میں جا رہا ہے، ایسے چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے سننے والا خود بخود تشویش میں پڑ جائے۔ میں اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اور دیگر لوگوں سے خواہش کروں گا کہ ہرگز تم ٹی وی کے مباحثوں میں حصہ مت لو۔ مذہبی معاملات میں یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے، یہ مسلمانوں کو بگاڑنے کا ایک منصوبہ ہے۔ جب تاریخ اگر تم پڑھیں گے تو تم کو معلوم ہوگا، جب ساری دنیا مسلمانوں کو ستا کر آزمائی کہ ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتے، جنگ کر کے آزمائی کہ ان کو اپنے دین سے نہیں ہٹا، نہ دولت کے ذریعے ہٹا سکے، نہ جنگ کے ذریعے ہٹا سکے، نہ ظلم کے ذریعے ہٹا سکے، تو آخر میں انہوں نے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے مباحثوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرے۔ چنانچہ آپ کے سامنے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک دہریہ آیا، آ کے یہ کہنے لگا کہ آپ بتلائیے کہ اللہ جب نور ہے تو پھر ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا رخ کس طرف، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے یا تحت کی طرف ہے یا فوق کی طرف؟ تب آپ اگر عقل سے سوچیں، عقل سے غور کریں تو پریشان ہوں گے کہ سوال تو معقول ہے۔ ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا رخ کیا بتلا؟ لیکن اللہ جن کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے چراغ جلا کے بتلایا کہ بتا یہ نور ہے یا نہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نور ہے۔ تو خود بتا کہ اس نور کا رخ کس طرف، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہے جنوب کی طرف؟ تو وہ کہتا ہے، خود اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا رخ تو ہر طرف، مشرق بھی وہی اس کا رخ ہے، مغرب بھی اس کا رخ ہے، شمال بھی اس کا رخ ہے، جنوب بھی اس کا رخ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ نور مجازی محدود نہیں ہے، تو پھر نور حقیقی کیسا محدود کر سکتا ہے؟
تو یہ ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ جب ہے تو اللہ سے پہلے کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو مسلمانوں، کہ آنے والے زمانے میں شیطان، دشمن طاقتیں تمہارے اندر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کریں گے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو تم اس وقت لا حول ولا قوت پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو وہ اسی طرح سوال کرتا ہے وہ دشمن کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گنتی آتی ہے تجھے تو گن. تک شروع کیا 1 2 3 4 5. تو آپ نے فرمایا کہ ایک سے پہلے کیا؟ تو وہ پریشان ہوا، کہتا ہے کہ ایک سے گنتی شروع ہوتی ہے، ایک سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ارے یہ مخلوق ایک ہے، مخلوق ایک ہو سکتا ہے، وہ تو واحد حقیقی ہے. یہ واحد مجازی کے پہلے کچھ نہیں ہے، تو واحد حقیقی کے پہلے سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ کریں گے کون سی ڈکشنری میں دیکھیں گے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کون اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ جو بتا سکے کہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. آپ نے فرمایا کہ تو نیچے اتر، میں اوپر چڑھتا ہوں. آپ اوپر چڑھے اور فرمایا اس وقت اللہ یہی کر رہا ہے کہ مجھے عزت دیا، بلند کیا، تجھے ذلت دیا، نیچے کیا. اللہ یہی کر رہا ہے. تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ڈیبیٹ کیا ہے، یہ بلا کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تمہارے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں. اور ایک مختصر سے واقعہ سناتا ہوں. ایک مجذوب تھے جن کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، سارے علوم ان کے لیے کھل جاتے. ایک مجذوب سے ایک دہریہ آ کے سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ کہ اللہ جب موجود ہے تو ہر موجود چیز نظر آتی ہے، تو پھر اللہ موجود ہونے کے بعد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نظر آنا چاہیے. جھاڑ موجود ہے، نظر آ رہا. پہاڑ موجود ہے، نظر آ رہا. سورج موجود ہے، نظر آ رہا. چاند موجود ہے، نظر آ رہا. اللہ جب موجود ہے تو کیوں نظر نہیں آتا؟ پھر آپ نے مجذوب نے کہا اچھا اور کیا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ میں کل قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو آگ سے آگ کو کیا سزا ہوگی؟ یہ تو دل بہلانے کی بات ہے کہ اگر تھوڑی سی آگ لے کے بڑی آگ میں ڈال دیں تو چھوٹی آگ کو کیا سزا؟ کوئی سزا نہیں. آگ کو آگ میں ڈالنے سے جو آپ کہتے ہیں کہ شیطان کو سزا ہوگی، دوزخ ہوگا، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہے، تقدیر سے ہے، تو پھر یہ جزا سزا کیا ہے؟ یہ سوال و جواب کیا ہے؟ یہ جنت و دوزخ کیا ہے؟ پھر جب ہر چیز تقدیر سے تو پھر یہ کیا؟ یہ 3 سوالات کیے. آج وہ ڈیبیٹ کرنے والے ایسے سوالات بھی نہیں کر سکتے. پھر یہی کہیں گے کہ قرآن میں نہیں ہے، یہی کہیں گے تاریخ میں نہیں ہے، یہی کہیں گے کہ سیرت میں نہیں ہے، یہی کہیں گے، لیکن ایسا معقول بھی سوال نہیں کر سکتے. مجذوب ایک ڈھیلا ہاتھ بڑھا کے ایک ڈھیلا لیے اور زور سے اس سوال کرنے والے دہریے کے سر پہ مارے. مارنا ہی تھا کہ اس کا سر زخمی ہوا، خون بہنے لگا. وہ فوری جا کر قاضی کے پاس رجوع ہوا، عدالت سے رجوع ہوا کہ مجذوب نے مجھے ناحق کے مارا ہے، اس کو سزا دیجیے.
اس مجذوب کو بلایا گیا کہ کیوں مارے؟ علم کا جواب علم سے دینا تھا، علم کا جواب تلوار سے تو نہیں ہے، علم کا جواب پتھر سے نہیں ہے، علم کا جواب لٹ سے نہیں ہے، تم نے ایسا کیوں جواب دیا؟ تو مجذوب نے کہا کہ اس سے پوچھیے کہ اس نے کیا سوال کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں یہ پہلا سوال یہ کیا، اللہ جب موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو ٹھیک ہے، تو اب مجذوب کہتے ہیں آپ اس سے پوچھئے کہ میرے مارنے سے اس کو کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ درد ہو رہا، تکلیف ہو رہی، میں بے چین ہو رہا۔ تو مجذوب کہتے ہیں کہ درد جب موجود ہے تو پوچھے میں بتا وہ درد کہاں ہے؟ درد کیا ہے؟ ہر موجود چیز جب نظر آ سکتی ہے تو پھر درد کو بھی جو ہے اس کائنات میں تو کہاں بتا سکتا ہے؟ بتا، جھاڑ کے اوپر ہے، پہاڑ پہ ہے، زمین پہ ہے، کہاں ہے وہ درد؟ جب تو بول رہا کہ موجود ہے تو بولے وہ درد نظر نہیں آ سکتا، تو جب موجود ہے نظر نہیں آ سکتا تو پھر خدا موجود ہونے کے بعد نظر کیوں آ سکتا ہے؟ جب موجود ہر چیز موجود نظر آ سکتی ہے تو درد موجود ہونے کے بعد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ لاجواب۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ شیطان جب آگ سے بنا ہے تو اس کو آگ میں ڈالنے سے کیا سزا ہے؟ تو مجذوب نے کہا کہ اس سے پوچھو آپ کہ انہیں کس سے بنا ہے؟ تو مٹی سے بنا۔ پھر آپ پوچھئے کہ میں کس سے مارا؟ پتھر سے مارا، تلوار سے مارا، لٹ سے مارا، کس سے مارا؟ تو پتھر سے نہیں، کسی اور سے نہیں، مٹی کے ڈھیلے سے مارا۔ مٹی کو مٹی سے مارنے پر جب سزا ہو سکتی ہے تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کون سزا نہیں ہو سکتی؟ تو بھی مٹی کا ہے، میں بھی مٹی سے مارا، تجھے تکلیف ہوئی، تجھے سزا ہوئی، تو مٹی کو مٹی سے جب سزا ہو سکتی ہے تو آگ کو بھی آگ سے سزا ہو سکتی ہے۔ خاموش ہو۔ تیسرا سوال، ہر چیز جب قضا و قدر سے ہے تو پھر یہ سوال و جواب کیا؟ تو مجذوب نے کہا جب ہر چیز قضا و قدر سے ہے تو پھر حاکم کے پاس، قاضی کے پاس آیا کیوں؟ شکایت کرا کیوں؟ خاموش بیٹھنا تھا۔ قضا و قدر سے ہونے کو مان بھی رہا ہے اور شکایت بھی کر رہا ہے، تو یہ کون سا انصاف؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس طرح کے سوالات، اس طرح کے جوابات ہماری تاریخ میں ہمارے بزرگوں سے ثابت ہیں کہ اس کو اب ماخوذ جوابات دیے گئے، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑیں۔ نوجوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس طرح کے واہی تباہی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور میں اپنے علماء مشائخ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے مباحثوں میں، ایسے مناظروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ دین کے بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ایمان پہ سلامت رکھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین۔